بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میرے بہن بھائیوں بیٹیوں، آپ کو دیکھا ہوگا کہ ہر گھر کے اندر ساس اور بہو میں جو جھگڑا ہے وہ عام ہے۔ ساس کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، بہو کہے گی کہ جناب میں ٹھیک ہوں، یعنی دونوں کے اندر ایک نہ چاہتے ہوئے ایک کشمکش اور ایک جنگ ہے۔ اس میں جو بیٹا ہے، جو ماں کا ہے، وہ ظاہر ہے اپنی بیوی کا بھی ساتھ دے رہا ہے، ماں کا بھی دے رہا ہے، اور وہ جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ماں کا ساتھ دینا ہے یا دینا ہے اپنی بیوی کا دینا ہے۔ تو یہ ہر گھر کے اندر اس طرح کے جھگڑے چل رہے ہیں، ساس اور بہو کے اندر ایک جنگ ہے۔ اس طرح جو بچے ہیں جب وہ باہر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے جو باہر سے آئے ہیں وہ کوئی غلط کام کر کے تو نہیں آئے، یا کوئی اپنا نشوں پر لگے ہوئے ہیں، یا اس طرح کے کام کر رہے ہیں جو ان کے پیرنٹس قابل قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے جو ساس بہو کی لڑائی یا بچوں کے اوپر کسی قسم کا دم درود یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی نظر رکھتی ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ سورہ الق کو پڑھیں۔ اس کے بعد آپ 7 دفعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 1 دفعہ سورہ کوثر اور 1 دفعہ سورہ ناس، اور 7 دفعہ درود پاک شریف اول اور 7 دفعہ آخر میں پڑھ کر آپ نے یہ ہدیہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی نظر کر دینا ہے۔ جب ان کی نظر ہو جائے گا تو فرشتے اسی وقت وہ آپ کا ہدیہ لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائیں گے، اور ادھر آپ کو پتہ ہے پھر جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا نام آ جاتا ہے اور ہدیہ ان کے تھرو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسی وقت ایکسیپٹ بھی کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو معاملہ آتا ہے نا، یعنی آپ نے یہ جو پڑھائی میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ آپ نے کرنی ہے 11 دن، ایک منتھ میں 11 دن، اور 40 دن کا یہ جو ہے نا اپنا ہوگا چلا۔ تو اسی طرح یہ پڑھائی ختم ہو جائے گی 4 منتھ میں، 40 دن پورے ہو جائیں گے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ پہلا ہفتہ ہی پڑھائی شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح گھر کے اندر تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں، اور گھر کے اندر کیسے ساس اور بہو کے اندر ایک پیار اور محبت بھی جاگ رہا ہے، اور بچے بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورے ٹائم کے مطابق اپنے گھر میں آیا کریں گے، اور ٹھیک ٹائم کے مطابق اٹھ بھی جایا کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اکثر لوگوں کے یہ بہت بڑے بڑے ادھر مغربی دنیا میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بچے ساری رات گیمیں کھیل رہے ہیں اور دن کو سوئے ہوئے ہیں، اور جب وہ اسکول کالج کی طرف بھی جاتے ہیں تو وہ آدھے سوئے ہوتے ہیں اور بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں، لیٹ بھی پہنچتے ہیں۔ پھر جب واپس بھی آتے ہیں تو پھر ان کے وہ جو نمبر ہیں وہ بھی اچھے نہیں آتے، اور اس کے بعد پیرنٹس کے اندر بھی ایک پریشانی ہوتی ہے۔ یعنی گیمیں وہ بڑے شوق سے کھیلتے ہیں، مگر جب پڑھائی کا مقام آتا ہے تو ادھر سے وہ آہستہ آہستہ ان کے اندر نفرت پڑھنی شروع ہو جاتی ہے کہ جناب ہمیں تو گیموں میں بڑا مزہ آ رہا ہے تو ہم پڑھائی کیوں کریں۔ تو وہ اپنا جو فیوچر ہے نا اس کو بھول جاتے ہیں، اور اس طرح کے کام شروع کر دیتے ہیں جو پیرنٹس کے لیے سردردی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو فیوچر ہے وہ ڈارک ہو سکتا ہے۔